الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں کو قرآن پاک کے نور سے منور کر دے۔ میرا ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد صرف آپ کو عربی گرامر پڑھانا نہیں، بلکہ میرا اصل مقصد آپ کو عربی گرامر سمجھانا ہے، اور سمجھانے کے بعد اس کی پریکٹس کرا کر اسے آپ کے ذہن میں بٹھانا ہے، تاکہ اس طرح یہ آپ کی یادداشت کا حصہ بن جائے۔ شیطان قدم قدم پر آپ کو بھی اور مجھے بھی روکنے کی کوشش کرتا رہے گا، مگر یاد رکھیں کہ ہمارے رب نے ہمیں پہلے ہی یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ ان مع العسر یسرا، یعنی بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ ایسا آئے گا کہ جب آپ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کی لذت اور ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کر پائیں گے، تو پھر اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کریں گے کہ اس نے آپ کو ان دنوں میں محنت کرنے کی اور مشکلوں کو اٹھا سکنے کی توفیق دی۔ تو اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ ہر وہ لمحہ جو آپ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے صرف کر رہے ہیں وہ آپ کے اعمال نامے میں عبادت کے زمرے میں لکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی، انشاءاللہ۔ حرف جر، زور سے بولیں، اسم مجرور، حرف جر، اسم مجرور۔ چلیے ابھی ایک مرتبہ منفصل ضمائر کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ یاد رہے کہ یہ سب منفصل ضمائر ہیں اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مرفوع ضمائر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مبتدا کی جگہ پر آتے ہیں اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے منفصل ضمائر بھی مرفوع ضمائر کہلاتے ہیں۔ چلیے اب ہمیشہ کی طرح اس DVD کے شروع میں بھی ہم کچھ افعال کی گردانیں دہرا لیتے ہیں تاکہ ہم ان کی پریکٹس کر لیں۔ پہلے ہم ترتیب سے ان کی گردانیں بنائیں گے اور پھر بغیر کسی ترتیب کے اس کی پریکٹس کریں گے۔
تو چلیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج سب سے پہلا فعل ہے سجدہ۔ سجدہ کے معنی ہے اس نے سجدہ کیا۔ سجدہ، سجدہ، سجدو، سجدت، سجدتا، سجدنا، سجدتا، سجدتما، سجدتم، سجدتی، سجدتما، سجدتن، سجدتو، سجدنا۔ جب ہم اسے اس طرح ترتیب سے دہرائیں گے تو پھر انہیں یاد رکھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ پھر جب ہم کسی فعل کا ترجمہ عربی زبان میں کرنا چاہیں گے تو پھر بڑی آسانی سے ہم اس کے لیے مناسب افعال کا چناؤ کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر فاطمہ کے لیے میں کیا کہوں گی؟ سجدت۔ اچھا، محمد کے لیے کیا کہوں گی؟ سجدہ۔ الطلاب سجدوا، النساء سجدنا، انت سجدت، انتن سجدتن، انتی سجدتی۔ اچھا، انتم سجدتم اور انا سجدتو، نحن سجدنا۔ اگلا فعل ہے قتلہ۔ قتلہ کے معنی ہے اس نے قتل کیا، ہی کلڈ۔ چلیے ابھی ترتیب سے اس کی گردان بناتے ہیں۔ قتل، قتل، قتلو، قتلت، قتلتا، قتلنا، قتلتا، قتلتما، قتلتم، قتلتی، قتلتما، قتلتن، قتلتو، قتلنا۔ اچھا، ابھی البلدو کے لیے مجھے کیا کہنا چاہیے؟ قتلہ۔ اور البنتو کے لیے کیا آئے گا؟ قتلت، الرجال قتلوا، النساء قتلنا، انتی قتلتی، نحن قتلنا، انتن قتلتن، ہی قتلت، انت قتلت، انتم قتلتم، انا قتلتو۔ چلیے اب فعل درسا پر آ جاتے ہیں، یعنی کہ اس نے پڑھا۔ درسا، درسا، درسو، درست، درستا، درسنا، درستا، درستما، درستم، درستی، درستما، درستن، درستو، درسنا۔ اچھا، المدرسو کے لیے کیا آئے گا؟ درسا۔ واحد ہے نا، مذکر واحد ہے اس لیے درسا۔ المدرسون درسو، المدرسۃ درست، المدرسات درسنا۔ اچھا، انا درستو، انت درستا، ہما درسا، انتی درستی۔ اچھا، نحن درسنا۔ اچھا، الطلاب درسو، انتن درستن، انتما درستما، انتم درستم۔ چلیے ابھی فعل رکبہ کی گردان بنا لیتے ہیں۔ رکبہ کے معنی کیا ہیں؟ وہ سوار ہوا، جیسے گاڑی میں سوار ہوا یا ٹرین پر یا گھوڑے پر، یعنی کسی بھی سواری میں سوار ہونے کو رکبہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کریں کہ اس کے عین کلمہ پر کسرہ ہے، رکبہ، باب سمیہ سے ہے۔ تو چلیے اس کی گردان بنا لیتے ہیں۔ رکبہ، رکبہ، رکبو، رکبت، رکبتا، رکبنا،
रकिबता रकिबतुमा रकिबतुम रकिबती रकिबतुमा रकिबतुन्ना रकिबतू रकिबना। चलिए अभी बग़ैर किसी तरतीब से इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। खालिदुन रकिबा, खदीजतु रकिबत, अल औलादु रकिबू, अत्तबीबातु रकिबना, अना रकिबतु, अंता रकिबता, अंतुम रकिबतुम, अंती रकिबती, अंतुन्ना रकिबतुन्ना, अंतुमा रकिबतुमा और हुमा रकिबा। आपने इस प्रैक्टिस को गैर ज़रूरी समझकर फॉरवर्ड नहीं कर देना, बल्कि आपने पूरी तवज्जो से मेरे साथ मिलकर इन्हें दोहराना होगा ताकि ये सब आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाए। ठीक है। अगला फ़ेल है सकना। सकना के क्या मानी हैं? सकना के मानी हैं वो रहा या उसने रिहाइश इख्तियार की। सकना, सकना, सकनू, सकनत, सकनता, सकन्ना, सकंता, सकंतुमा, सकंतुम, सकंती, सकंतुमा, सकंतुन्ना, सकंतु, सकन्ना। अच्छा चलिए अब ज़ैनबू के लिए क्या आएगा? सकनत, ज़ैदुन सकना, अल मुस्लिमूना सकनू, अल बनातु सकन्ना, अंता सकंता, अंतुन्ना सकंतुन्ना, अंती सकंती। अच्छा अंतुम सकंतुम, फिर अना सकंतु, नाहनु सकन्ना। फ़ेल की पहली बुनियादी हालत को रूट वर्ड, रूट फॉर्म या बेस फॉर्म कहा जाता है। इसे हम ख्वाह किसी भी नाम से पुकारें, याद रखने वाली बात यह है कि ये फ़ेल की पहली यानी इब्तिदाई हालत होती है। तो फ़ेल की इस पहली हालत यानी रूट वर्ड की कुछ खुसूसियात भी होती हैं जिन्हें मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए आज हम इसे दोबारा रिपीट कर लेते हैं। वो ये है कि रूट वर्ड की 4 खुसूसियात होती हैं। पहली खुसूसियत ये है कि ये फ़ेल मादी होता है। रूट वर्ड का ताल्लुक़ हमेशा फ़ेल मादी से होता है, वो कभी मुदारे या अमर वग़ैरह नहीं होगा। रूट वर्ड हमेशा फ़ेल मादी होता है। दूसरी खुसूसियत ये है कि ये हमेशा थर्ड पर्सन यानी गायब के बारे में होता है। और तीसरी खुसूसियत ये है कि रूट वर्ड हमेशा वाहिद होता है। और चौथी और आखिरी खुसूसियत इसकी ये होती है कि ये हमेशा मुज़क्कर होता है, यानी मुज़क्कर होता है, वाहिद होता है, थर्ड पर्सन यानी गायब होता है और फ़ेल मादी से होता है। तो ये सारी इसकी खुसूसियात हैं जिन्हें हमने अपने जहन में रख कर आगे चलना होगा। इसके अलावा ये भी याद रहे कि अरबी ज़बान में हमेशा फ़ेल के अंदर उसका फ़ाइल भी ज़रूर मौजूद होता है। सिर्फ रूट वर्ड में और हिया के सामने, यहाँ पे देखें ये रूट वर्ड है ना खरजा, यहाँ और यहाँ देखें हिया के सामने ये जो खरजत है, इन दोनों में फ़ाइल मुस्ततिर होता है और बाकी सब में फ़ाइल मौजूद होता है। आपको समझाने की खातिर मैंने यहाँ पर इन्हें सुर्ख रंग से लिखा हुआ है। मसलन इस खरजा में तो फ़ाइल मुस्ततिर है ना, इसलिए कोई भी हर्फ सुर्ख रंग से नहीं लिखा हुआ। लेकिन इस खरजा को देखें, इसमें ये अलिफ जो है ये फ़ाइल है और ये फ़ाइल अलिफ हमें बता रहा है कि इसमें हुमा की ज़मीर मौजूद है। इसी तरह ये खरजू को देखें, इसमें ये वाव फ़ाइल है
اسے واو الجماعت کہتے ہیں، اور یہ واو ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں ہم کی ضمیر موجود ہے۔ جب خرجو لکھا ہوگا اور یہ واو موجود ہوگا تو اس میں پھر کسی اور ضمیر کے ہونے کا امکان نہیں ہے۔ یہ واو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی اور ضمیر موجود نہیں ہے، صرف ہم کی ضمیر موجود ہے۔ پھر دیکھیں خرجت میں تو پھر فاعل مستتر ہے، اور کون مستتر ہے؟ یہ ہیا مستتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں خرجتا میں یہ الف فاعل ہے، اور یہ الف ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں ہما کی ضمیر موجود ہے۔ تو اب اس پہلے کالم کو غور سے دیکھیں، اس کے ان سب فاعلوں پر کوئی بھی اعراب موجود نہیں ہے، اور جب کسی حرف پر کوئی بھی اعراب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر سکون ہے، یعنی وہ ساکن ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے اس پہلے گروپ کو ساکن ضمائر کا نام دیا ہے۔ پھر اسی طرح اس دوسرے کالم کو غور سے دیکھیں، یہاں پر جو یہ خرجنا لکھا ہوا ہے، اس میں فعل کہاں ہے؟ جی ہاں، اس میں یہ خرج فعل ہے اور یہ نہ اس کا فاعل ہے، جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس میں ہنہ کی ضمیر موجود ہے۔ اسی طرح اس خرجتا کو دیکھیں، اس میں یہ خرج فعل ہے اور یہ تا جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ تا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس میں انتا کی ضمیر موجود ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں یہ تما فاعل ہے، جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس میں انتما کی ضمیر موجود ہے۔ اسی طرح خرج تم میں یہ تم فاعل ہے، خرج تی میں یہ تی فاعل ہے، خرج تما میں یہ تما فاعل ہے، اور خرج تنا میں یہ تنا فاعل ہے، اور خرج تو میں یہ تو فاعل ہے، اور خرج نا میں یہ نا فاعل ہے۔ تو یہاں پر غور کریں، اس دوسرے کالم میں سارے افعال کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہے۔ خرجنا کو دیکھیں، اس میں یہ نا فاعل ہے نا، اور اس کے نیچے دیکھیں یہ تا تما تم تی تما تنا تو نا، یہ سب فاعل ہیں۔ اگر آپ اسے اسپیڈ سے بولنے کی پریکٹس کریں تو آپ بھی اس طرح اسپیڈ سے اسے بول سکتے ہیں، تا تما تم تی تما تنا تو نا۔ تو اس دوسرے کالم میں جتنے بھی فاعل ہیں ان پر حرکات موجود ہیں، اس لیے علماء نے اس گروپ کو متحرک ضمائر کا نام دیا ہے، کیونکہ یہ افعال دراصل ان ضمائر کے یہاں ہونے کی علامت ہے نا، تو اسی وجہ سے علماء نے اس گروپ کو متحرک ضمائر کا نام دیا ہے۔ تو یہ پہلا گروپ ساکن ضمائر کا گروپ ہے، اور یہ دوسرا گروپ متحرک ضمائر کا گروپ ہے۔ اس پہلے گروپ کو دیکھیں، اس کی ایک اور پہچان بھی ہے، اس کے جو افعال ہیں نا، اس کے تھرڈ ریڈیکل یعنی فا کلمہ پر کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہے، مگر اس دوسرے کالم کو غور سے دیکھیں، اس کالم میں جو افعال ہیں ان کے تھرڈ ریڈیکل یعنی فا کلمہ پر سکون یعنی جزم لگی ہوئی ہے، جسے میں نے آپ کو سمجھانے کی خاطر نیلے رنگ سے لکھا ہوا ہے۔ یہ سب پوائنٹس اگرچہ ہم نے اگلی بک میں پڑھنے ہیں، لیکن میں ابھی سے آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی ہوں، کیونکہ آگے جا کر جب ہم ناقص افعال کو پڑھیں گے تو وہاں پر ان سب کا نالج ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس کے علاوہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں جملے کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں ہم مبتدا اور خبر کو تلاش کرتے ہیں، اس میں مبتدا بھی پہلے آ سکتا ہے اور خبر بھی پہلے آ سکتی ہے، یعنی کہ اس کی کوئی حتمی ترتیب نہیں ہے، مگر جملہ فعلیہ کی ایک حتمی ترتیب ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک خاص سیکوینس ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس میں سب سے پہلے فعل آتا ہے اور پھر اس کے بعد فاعل آتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر یہ مفعول بہ آتا ہے۔ چونکہ مفعول بہ کو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ فی الحال اسے بھول جاتے ہیں،
فی الحال ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جملہ فعلیہ میں پہلے فعل آئے گا اور اس کے بعد فاعل آئے گا، اور یہی اس کی حتمی ترتیب ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ چلیے اب اس اہم اصول کو اس جملے پر لاگو کر دیکھتے ہیں۔ یہ جملہ ہے حامد خرج من الفصل۔ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ حامدن کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ حامدن یہاں پر مبتدا ہے اور خرج من الفصل جملہ فعلیہ اس کی خبر کے طور پر آیا ہوا ہے۔ تو چلیے اب اس خبر کا انالیسس کر کے دیکھتے ہیں۔ کیا خرجہ کے بعد کوئی مرفوع اسم آیا ہوا ہے؟ نہیں آیا ہے نا؟ تو چونکہ اس کے بعد کوئی مرفوع اسم موجود نہیں ہے، اس لیے ہم فعل کے اندر موجود فاعل کو ہی اس کا فاعل قرار دیں گے۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ہر فعل کے اندر ایک فاعل موجود ہوتا ہے، تو اس لیے ہم یوں کہیں گے کہ خرجہ فعل ہے اور فاعل مستتر بتقدیرہ ہوا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ خرجہ میں ہمیشہ ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ اس میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے اور وہی اس کا فاعل ہے، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہوا کی ضمیر حامدن کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب میں کہتی ہوں خرج حامد من الفصل۔ اچھا، اب یہ کون سا جملہ ہے؟ اب یہ جملہ خرجہ سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جملہ فعلیہ ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا فاعل کہاں ہے؟ نہیں، ابھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فاعل مستتر ہے، کیونکہ خرجہ کے بعد ایک مرفوع اسم موجود ہے، فاعل نکل کر سامنے کھڑا ہوا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ حامدن اس کا فاعل ہے۔ اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا، اب ہم یہ نہیں کہیں گے کیونکہ فاعل جملے میں موجود ہے، اور من الفصل کو ہم جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پر کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس مثال کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھائی جائے کہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد میں آئے گا، اور اگر یہ فعل سے پہلے آ جائے گا تو پھر یہ فاعل نہیں کہلائے گا، پھر ہم فعل کے اندر ہی فاعل کو تلاش کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ نے کوئی جملہ فعلیہ دیکھا نا، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ فعل کے بعد کوئی مرفوع اسم آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ اگر مرفوع اسم موجود ہے تو آپ کہیں گے یہ فاعل ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے کہ فعل کے بعد کوئی مرفوع اسم موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے فعل کے اندر موجود جو فاعل ہے نا اسی کو فاعل قرار دینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر جملے میں خرجت آیا ہے تو ہم کہیں گے فاعل مستتر و تقدیرہ ہیا، لیکن اگر خرجت کے بعد آمنہ تو یا فاطمہ تو میں سے کوئی مرفوع اسم آیا ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ فاعل ہے۔ ہم پہلے جملے کو دیکھیں گے کہ فعل کے بعد کوئی مرفوع اسم ہے، اگر ہے تو ہم اسے فاعل قرار دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم فعل کے اندر موجود فاعل کو ہی اس کا فاعل قرار دیں گے۔ بس یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ چلیے ابھی اس اہم اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے سبق کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم اس سبق کے جز بے کی تمارین پر تھے۔ سوال نمبر 5 ہے دا فی الاماکن الخالیتی، یعنی کہ خالی جگہ کو پر کریں۔ دا کا مطلب ہوتا ہے پٹ، یعنی رکھیں، فی الاماکن الخالیتی خالی جگہ میں، من الجمل الآتیتی دیے گئے جملوں میں، ضمیراً مناسباً مناسب ضمیر کو، اور ضمیر کون کون سے ہیں ہمارے پاس؟ یہ بریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں، ہوا، ہیا، ہم اور ہنہ، یعنی ہم نے ان بلینکس میں مناسب ضمیر کو لکھنا ہے۔ چلیے جز نمبر 1 پر آ جاتے ہیں۔ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ بلینک مدرسن، تو بلینک میں کیا آئے گا؟ مدرسن چونکہ مذکر واحد غائب ہے اس لیے اس کے لیے ہوا کی ضمیر آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آئے گا ہوا، ہوا مدرسن، وہ ایک ٹیچر ہے۔
نمبر 2 ہے این الطالبات، طالبات کہاں ہیں؟ تو اب دیکھیں طالبات کے لیے کیا آنا چاہیے؟ جی ہاں، ہنہ کی ضمیر آنی چاہیے، تو یہاں پر آئے گا ہنہ فی الفصل، وہ کلاس روم میں ہیں۔ نمبر 3 ہے من ہؤلاء الفتیۃ، یہ نوجوان کون ہیں؟ تو اب مذکر جمع غائب کے لیے کیا آئے گا؟ ہم ابناء المدرسی، وہ استاد کے بیٹے ہیں۔ نمبر 4 ہے این الطالبۃ الجدیدۃ، یعنی نئی طالبہ کہاں ہے؟ تو طالبہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، واحد ہے اور غائب ہے، اس لیے ہم اس کے لیے ہیا لکھیں گے۔ ہیا فی المکتبۃ، وہ لائبریری میں ہے۔ نمبر 5 ہے من ہؤلاء الناس، یہ لوگ کون ہیں؟ جمع مذکر غائب کے لیے کیا آئے گا؟ ہم، تو یہاں پہ آئے گا ہم حجاج من الہند، حاجی کی جمع میرا خیال اردو میں بھی حجاج ہی ہوتی ہے، ہم نہیں کہتے حجاج کرام، تو یعنی کہ وہ حجاج ہیں ہندوستان سے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ حاجی ہیں ہندوستان سے۔ نمبر 6 پر آ جاتے ہیں این الطبیبات، یعنی کہ لیڈی ڈاکٹرز کہاں ہیں؟ تو الطبیبات کو دیکھیں، یہ مؤنث ہے، جمع ہے اور غائب ہے، اس لیے اس کے لیے ہنہ آئے گا، تو یہ ہو جائے گا ہنہ فی مستشفی الولادتی، یعنی کہ وہ زچہ بچہ سینٹر میں ہیں۔ نمبر 7 ہے من ھذا الولد الذی خرج من بیتک، من ھذا الولد، کون ہے یہ لڑکا؟ الذی، جو، خرج من بیتک، نکلا تمہارے گھر سے۔ الذی کو دیکھیں، یہ اسم موصول ہے، اور خرج من بیتک یہ صلۃ الموصول ہے، ٹھیک ہے، سوالیہ جملہ ہے، اس لیے ہم پورے جملے کو انالائز نہیں کریں گے۔ اچھا، تو اب اس بلینک میں کیا آئے گا؟ دیکھیں آگے لکھا ہے ابن اخی، تو ابن کے لیے کیا آئے گا؟ ہوا ابن اخی، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ نمبر 8 ہے من این ہؤلاء الضیوف، یہ مہمان کہاں سے ہیں؟ اب دیکھیں ضیوف کیا ہے؟ جمع ہے، جی ہاں، اور کیا ہے؟ مذکر ہے اور غائب ہے، تو اس کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ ہم من الریاض، وہ ریاض سے ہیں، ریاض جگہ کا نام ہے۔ نمبر 9 ہے من این ہؤلاء الممرضات، یہ نرسیں کہاں سے ہیں؟ یعنی ان نرسوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو ممرضات کیا ہے؟ جی ہاں، مؤنث جمع غائب، مؤنث بھی ہے، جمع بھی ہے اور غائب بھی ہے، اس کے لیے ہنہ آئے گا۔ ہنہ من الفلپین، وہ فلپائن سے ہیں۔ نمبر 10 ہے من ہذہ الفتاۃ، یہ نوجوان لڑکی کون ہے؟ اب نوجوان لڑکی کے لیے کیا آئے گا؟ واحد ہے، مؤنث ہے اور غائب ہے، اس کے لیے آئے گا ہیا بنت المدرستی، یعنی کہ یہ استانی کی بیٹی ہے، فیمیل ٹیچر کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 ہے ہاتی جمع الاسماء الآتیتی، ہاتی کا مطلب کیا ہے؟ ہاتی کا مطلب ہے 2، جمع الاسماء الآتیتی، دیے گئے اسماء کی جمع، یعنی کہ دیے گئے اسماء کی جمع بنائیے۔ نمبر 1 ہے اختن، اختن کی کیا جمع ہوگی؟ ہم نے پڑھی ہوئی ہے اخواتن۔ نمبر 2 ہے بنتن، بناتن۔ مسلمتن، مسلماتن۔
तबीबतुन तबीबातुन, तबीबुन अतिब्बाउ, ज़ौजुन क्या आएगा, अज़वाजुन, ज़ौजतुन ज़ौजातुन। देखें ज़ौजुन यहाँ पे मुज़क्कर है ना, इसके आखिर में गोलता नहीं है, इसलिए हमने इसकी जमा अज़वाजुन की है। और आगे देखें ये ज़ौजतुन को देखें, इसके आगे गोलता है ना, तो इसलिए ये मुन्नस है, इसलिए इसकी जमा ज़ौजातुन। इसी तरह फ़तातुन, फ़तातुन की जमा फ़तयातुन। और कबीरतुन गोलता ये मुन्नस है, लेकिन इसके बावजूद इसकी जमा आएगी किबारुन। हमें पता है कि कबीरतुन और कबीरुन दोनों की जमा किबारुन होती है। इसी तरह तवीलतुन और तवीलुन इन दोनों की जमा तिबालुन होती है। फिर जदीदतुन और जदीदुन मुज़क्कर मुन्नस दोनों की जमा जुदुदुन होती है। आखिरी लफ्ज़ है अखुन। अखुन की जमा, अखुन की दो जमा होती है, इख्वानुन भी होती है और इख्वतुन भी होती है। इसे आपने याद रखना, ठीक है। अगले सफ़े पर आ जाएं। अगले सफ़े पर लिखा हुआ है अस्माउल इशारती लिल करीबी, यानी करीब के लिए कौन कौन से इसम इशारा इस्तेमाल होते हैं। हाज़ा तालिबुन, हाउलाई तुल्लाबुन, हाज़िही तालिबतुन, हाउलाई तालिबातुन। अब देखें मुज़क्कर वाहिद के लिए हाज़ा आया है और मुन्नस वाहिद के लिए हाज़िही, लेकिन जमा मुज़क्कर हो या मुन्नस दोनों के लिए हाउलाई ही आएगा, ठीक है। और ये देखें एक और पॉइंट जो मैंने अपनी तरफ से आप सबको समझाया था, इसमें मदीना अरबिक कोर्स का कोई अमल दखल नहीं है, वो ये कि देखें हाज़ा के शुरू में भी हा आ रहा है, हाजी के शुरू में भी हा आ रहा है और हाउलाई के शुरू में भी हा आ रहा है। तो यानी कि जो हा से शुरू होने वाले इसम इशारा हैं वो करीब के लिए होते हैं, ठीक है, ये हमने याद रखा है। और दूर के लिए उसके आखिर में का आता है, आखिर में ज़ालिका, तिलका और उलाइका सब के आखिर में का आता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये दूर के लिए इसम इशारा है और जिसके शुरू में हा आए वो करीब के लिए है, ठीक है। छोटे बच्चों को भी इस पॉइंट की वजह से इसम इशारा करीब और बईद में फ़र्क करने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए अल कलिमातुल जदीदतु की टेबल पर आ जाते हैं। सबसे पहले है अज़्ज़ौजु, इसकी जमा अज़वाजुन है। अज़्ज़ौजु की जमा क्या है, अज़वाजुन। और ज़ौजतुन ज़ौजातुन, ठीक है। इसी तरह अल मरअतु की जमा निसाउन है। अगर निसा के आगे हम अल लगा दें तो ये अन्निसाउ हो जाएगा। अल मरअतु बिदून अल इम्रअतुन, इसका क्या मकसद है। अरबी ज़बान में औरत को इम्रअतुन कहते हैं, ठीक है, और इसकी जमा निसाउन है। इम्रअतुन नकीरा है और इसे मार्फा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें पता है कि किसी भी इसम को मार्फा बनाने के लिए हम उसके शुरू में अल को शामिल कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इसमें अल को शामिल करके देखते हैं। ये हो जाएगा अल। अब मसला ये है कि ये इम्रअतुन का ये जो हमज़ा है ना, ये हमज़ा वसल है, हमज़ा कता नहीं है। देखें ये दूसरा वाला हमज़ा हमज़ा कता है, इसके ऊपर ये कता का निशान भी बना हुआ है, लेकिन ये वाला हमज़ा जो है ये हमज़ा वसल है। और जब हमज़ा वसल से पहले अल आता है तो हम हमज़ा वसल को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अब ये नहीं लिखा जाएगा। तो अब अगर हम इस हमज़ा वसल को ड्रॉप कर देते हैं तो इस सूरत में देखें लाम पर भी सुकून है और मीम पर भी सुकून है।
تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب التقائے ساکنین ہو رہا ہے، لام پر بھی سکون ہے اور میم پر بھی۔ اس التقائے ساکنین سے بچنے کے لیے ہم ایسا کریں گے کہ اس را کے اوپر جو یہ فتح ہے نا، اسے میم پر لے آئیں گے، اور میم کے اوپر جو یہ سکون ہے اسے ہم را پر لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس را کی فتح کو میں ادھر لے آؤں گی، ٹھیک ہے؟ اور میم کا جو سکون تھا اسے میں نے ادھر لکھ دیا، اور باقی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ حمزہ اسی طرح رہے گا، اور یہ گول تا جو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب ال آ جاتا ہے تو تنوین بھاگ جاتی ہے، اور اب اس گول تا پر ایک دمہ رہ جائے گا۔ تو یہ کیا بن گیا؟ تو یہ بن گیا المرأتو، المرأتو۔ تو ناکرہ ہونے کی صورت میں یہ امرأتن تھا، اور اب معرفہ ہونے کی صورت میں یہ المرأتو ہو گیا۔ تو دیکھیں اسی وجہ سے ڈاکٹر عبدالرحیم نے بھی اس لیسن میں اس پوائنٹ کا ذکر کیا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس اس اہم پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جب وہ کہیں پر دیکھیں گے کہ امرأتن لکھا ہوا ہے اور پھر جب اسے معرفہ بنایا گیا ہے تو المرأتو آ گیا، تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ کیا وجہ ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پوائنٹ کو یہاں پر مینشن کیا ہے، اور میں نے بھی پھر یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو اچھی طرح سے بورڈ پر اس پوائنٹ کو سمجھا دیا جائے۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔